یہ بہت اچھی پیش رفت ہے، یہ بہت اچھا طریقہ ہے کہ ہم اپنی شادی کے موقع پر بھی ذکر رسول کریں، ذکر مصطفیٰ جان رحمت کریں، اس لیے کہ ہمارا عقیدہ تو ایمان والوں کا یہی ہے کہ ہمیں جو بھی خوشیاں ملتی ہے وہ آمنہ کے لال کے صدقے میں ملتی ہے، ہمیں جو بھی نعمتیں ملتی ہے مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے میں ملتی ہے۔ واللہ ہمارے اعمال تو ایسے ہیں کہ ہم تو زمین میں دھس جاتے، ہمارے اعمال تو ایسے ہیں ہم پہ پتھر برس جاتے، ہمارے اعمال تو ایسے ہیں ہم ذلیل و رسوا ہو جاتے، لیکن اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے، اللہ نے اپنا محبوب ہمارے درمیان بھیجا، ہم پہ پتھر نہیں بلکہ ہم پہ پھول برستے ہیں، ہم پر غم کی جو ہے وہ خزاں والی ہوائیں نہیں چلتی بلکہ ہم پر خوشیوں کی بہار والی خوبصورت ہوائیں چلتی ہے۔ یہ سب صدقہ ہے مصطفیٰ جان رحمت کا، اس لیے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم خوشیاں بانٹنے آئے تھے، خوشیاں تقسیم کرنے آئے تھے، اور مومنوں ان کے دامن سے وابستہ رہو گے تو زمین کے اوپر رہو گے تو بھی تمہیں خوشیاں نصیب ہوگی، زمین کے اندر جاؤ گے تو بھی تمہیں خوشیاں نصیب ہوگی، حتیٰ کہ میدان محشر میں جاؤ گے تو بھی تمہیں خوشیاں نصیب ہوگی۔ محشر میں خوشی کیسے نصیب ہوگی؟ اللہ اکبر، جو حضور کا نہیں ہوگا، جو آقا کے دامن سے وابستہ نہیں ہوگا، اس کے لیے تو مشکلیں ہوگی، مگر جو حضور کا غلام ہوگا آگے آگے محشر میں مصطفیٰ جان رحمت جا رہے ہوں گے اور پیچھے پیچھے غلام جا رہے ہوں گے۔ اندازہ کریں مصیبتیں اس کے لیے ہوگی جسے مصطفیٰ جان رحمت کا ساتھ نہیں ہوگا، اور اس کے لیے تو وہ دن قیامت پر بھی قیامت ہوگا کہ اللہ اکبر، وہ دن کیا ہوگا جب بن دیکھے جلوس محمدی میں اتنا لطف آتا ہے تو محشر کے جلوس کے لطف کا عالم کیا ہوگا۔ آگے آگے زلفیں لہرا لہرا کر آمنہ کا لال جا رہا ہوگا، پیچھے پیچھے غلامان مصطفیٰ جا رہے ہوں گے۔ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ اگر کسی کو محشر میں ایمان والے خوش ہوں گے اس پہ یقین نہیں آتا تو میں ایک مثال کے ذریعے شادی کا موقع سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ ان کو پتا چلے کہ محشر میں بھی ہمارے لیے ایک محشر ہے، قیامت میں بھی ہمارے لیے قیامت ہے۔ وہ دن کیسا دن ہوگا، حضور کا سامنا ہوگا۔ حضرت بیدم شاہ وارسی نے کیسی دمدار بات کہی ہے، انہوں نے کہا تھا عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول، بلائیں لوں تیری اے جذبے شوق صلی اللہ کہ آج دامن دل کھچ رہا ہے سوئے رسول۔ اور پھر بڑے مزے میں فرماتے ہیں، کہتے ہیں شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے، شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے، کسی میں رنگ علی ہے کسی میں بوئے رسول، کسی میں رنگ علی ہے کسی میں بوئے رسول۔ اور یہ سارے اشعار اصول برکت کے لیے پڑھے تھے، اصل شعر یہ پڑھنا ہے، عجب تماشا ہو عجب تماشا ہو میدان حشر میں بیدم کہ سب ہو پیش خدا اور میں روبرو رسول، سب ہو پیش تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت۔ مذاق یہ آئے گا کہ سب ہو پیش خدا، کہ سب ہو پیش خدا اور میں روبرو۔ ارے جب ہم اپنے پیروں کے سامنے آتے ہیں تو اتنا مزہ آتا ہے، جب پیروں کے پیر مصطفیٰ جان رحمت کی جلوہ گری ہوگی تو مزے کا عالم کیا ہوگا، بلکہ مزے کو بھی مزے آ رہے ہوں گے۔ وہ میدان محشر کا منظر کتنا خوبصورت ہوگا، اللہ اکبر۔ لیکن بات یہ عرض کریں، شادی کے موقع پہ سمجھانا چاہتا ہوں، حضور کے دامن سے وابستہ اگر رہ گئے تو اپنے ہی مزے ہوں گے، محشر میں اپنے ہی وارے نیارے ہوں گے۔
اپنے ہی ٹھاٹ باٹ انشاءاللہ دیکھنے والے ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ دولہا مصطفیٰ جان رحمت ہوں گے اور پورا محشر ان کا براتی ہوگا. اللہ اکبر! کیا شان ہے میرے آقا کی، کیا مقام ہے میرے آقا کا. اللہ نے نبی دیا تو بھی نبیوں کا سردار دیا ہے. اللہ اکبر! سب کے لب پر نفسی نفسی ہے. آمنہ کے لال فرما رہے ہوں گے انا لہا انا لہا انا لہا انا لہا، ادھر آؤ میں تمہیں بخشواؤں گا. یعنی کہ انہی کی شان، انہی کی عظمت اور ان کی عظمت کے ڈنکے بج رہے ہوں گے. فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ دولہا کے ساتھ باراتی آتے ہیں، دولہا کے ساتھ باراتی آتے ہیں تو بارات میں سب دولہا نہیں ہوتے، لیکن آنے والے ہر باراتی کی عزت کی جاتی ہے کیونکہ وہ دولہا کے ساتھ آئے ہیں. اس میں کوئی پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے بھی ہوتا ہے، اس میں ایسا بھی ہوتا ہے جس سے ہماری بنتی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم اس کی عزت کرتے ہیں اس دن. کیوں؟ اور دنوں ملے گا تو اس سے منہ پھیر کر چلے جائیں، اس کے سلام کا جواب نہ دے. لیکن اگر شادی رکھی اور دولہے کو بلایا ہے تو اس کے ساتھ وہ بھی آ جائے جس سے آپ کی جمتی نہیں ہے تو آپ اس کو نہیں دیکھتے، دولہا کا منہ دیکھ کر اس کو بھی عزت سے نوازتے ہیں. بس بلا تمثیل اللہ کی شان مثل و مثال سے پاک ہے. جب محشر میں باراتی بن کے ہم جا رہے ہوں گے تو ہمارے جرموں کو نہیں دیکھا جائے گا، آمنہ کے لال کے صدقے ہمیں بھی عزت عطا کی جائے، محشر میں عزت دی جائے. بلکہ کیسی عزت ہوگی آپ کو بتاؤں. سوائق المحرکہ میں ابن حجر مکی مفتی اعظم مکہ لکھتے ہیں، اللہ پاک ارشاد، اللہ کا منادی ارشاد کرے گا اے نبی اور آل نبی سے محبت کرنے والوں، تمہارے لیے دسترخوان لگا ہے، آؤ اپنے نبی اور آل نبی کے ساتھ بیٹھو اور تمہاری ضیافت کی جائے. اللہ اکبر! کیا وہ دن ہوگا. اللہ اللہ! امام میرے امام فرماتے ہیں صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زباں تمہارے لیے. اللہ اکبر! تو آقا علیہ السلام کے دامن سے وابستگی ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے، ہمارے لیے عزت کا ذریعہ ہے، سرخروئی کا ذریعہ ہے، کامیابی اور کامرانی کا ذریعہ ہے.